جو جاہل صحابہ کے قول فعل کو بدعت کہہ رہا ہے وہ خود پرلے درجے کا بدعتی بھی ہے، زندیق بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، بدعت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور یہ علامہ ابن کثیر، یہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ بدعت اس کا ابتدا صحابہ کے بعد ہے، صحابہ کا قول فعل بدعت ہے ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب میری باتیں چند ایک توجہ سے سنو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بدعت صحابی کا قول فعل شرعی بدعت نہیں، اس کو شرعی بدعت کہنے والا خود شرعاً بدعتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو معیار حق ذکر کیا، قرار دیا۔ آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ۔ اگر صحابہ میں بھی بدعتی ہوں اور صحابہ بدعت کرے تو پھر آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ کا کیا معنی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، کہ مہاجرین و انصار اور جو ان کا متبع ہے اس پہ اللہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو من المہاجرین والانصار، اور بہت سارے مفسرین نے جہاں لکھا کہ جہاں المہاجرین الانصار تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی سارے صحابہ اول سے آخر تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پہ اللہ راضی، اور جو ان کے متبع ہیں ان پہ بھی اللہ راضی۔ اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں تو پھر اللہ ان کی اتباع پہ راضی ہوگا؟ اچھا، پھر قرآن میں کیا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اور اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں اور صحابہ کے اقوال اور اعمال بھی بدعت اس پہ بولا جائے تو فقط اہتدوا کا کیا معنی؟ ادھر خود لکھ رہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اتباع یہ ہے فقط اہتدوا، یہ ہدایت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اہل بدعت فرق کا ذکر کیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جنت والا کیا ہے؟ ما انا علیہ، تو ما انا علیہ واصحابی یہ اہل بدعت کے مقابل پیغمبر کریم ذکر کر رہے ہیں۔ اور اگر صحابہ خود بدعتی ہوں تو پھر یہ نجات کا نشان کیسے بنیں گے؟ ما انا علیہ واصحابی جو معیار آپ نے بتایا ہے تو یہ معیار تو نجات کا اہل بدعت 72 اہل بدعت فرقے ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو ان بدعتیوں کی اقتداء کرے گی۔ اگر صحابہ بدعتی ہوں تو مطلب کیا ہوگا کہ پھر ایک جماعت جنت میں وہ جائے گی جو ان بدعتیوں کے پیچھے چلے گی۔ تو یہ ہے اس چبل اور ذہنی مریض، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ پھر بدعت نام کس کا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ تو بدعت ہے احداث فی الدین، دین کے اندر اضافہ۔ اور اب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟
دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں اکملت لکا نہیں اکملت لکم میں، اکملت لکا نہیں اکملت لکم. تو دین کیا ہے؟ دین نام یہ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق پہ پیغمبر اور پیغمبر کریم کے صحابہ ہیں. تو اب بدعت کیا ہوگی؟ جو دین میں نئی بات ہوگی. دین میں سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے جو جاہل صحابہ کے قول فعل کو بدعت کہہ رہا ہے وہ خود پلے درجے کا بدعتی بھی ہے، زندیق بھی ہے اور جاہل بھی ہے.